اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ حضرت شیخ نے بہت شکریہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب رضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحق القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازا شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، آج بھی نصب ہے کنارے فرات شامیانہ حسین اعظم کا۔ محب محترم حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب قبلہ مد ذلکم العالی وبارک اللہ فی حیاتکم، امام مسجد حاضرہ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ، مولانا مشتاق علی صاحب، اور صدر مسجد جناب حاجی صاحب بخشی صاحب، اور وہ حجاج کرام جو ابھی حج کر کے واپس آئے ہیں، حاضرین مجلس، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک بار پھر روشنیوں کے اس شہر میں، فلپ سٹی میں، اس مسجد میں حاضر ہوں۔ یہ شہر پوری دنیا کو روشنی بانٹ رہا ہے، در و دیوار کو روشن کر رہا ہے۔ خدا کرے کہ اس مسجد سے پوری دنیا میں دلوں کی روشنی تقسیم ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ تیار ہو جائیں تو یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جس جذبے کے تحت آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے، جس کے بارے میں اخبارات میں آ گیا تھا کہ منہدم کی جانے والی ہے، اسی جذبے کو زندہ رکھیے تو یہاں سے دلوں کی روشنی تقسیم ہو سکتی ہے، اور حقیقی روشنی دل ہی کی روشنی ہے، ایمان ہی کی روشنی ہے۔ وہ اندھیرا ہی پھیلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برف کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ فلپ سٹی پوری دنیا کو روشنی بانٹ رہی ہے، مگر دلوں کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں سے ایمان کا نور، عقیدے کا نور، اسلامی اخلاق و اقدار کا نور، تہذیب کا نور اور شرافت کا نور آپ دنیا میں تقسیم کر سکیں۔ افراد کی قلت اور کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گرد 4 صحابہ خلفائے اربعہ، مگر انہوں نے کیسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ دنیا کے 22 لاکھ مربع میل پہ جناب عمر فاروق کی حکومت تھی۔ آپ کو معلوم یہی مہینہ ان کے وصال کا بھی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا آغاز ہے، اسلامک کیلنڈر اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو نئے سال مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد آیا تھا پہلی تاریخ کو کیا نیا سال ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا تھا
کہ ہجری کا نیا سال شروع ہوا ہے، اگر نہیں تو خدا را آئندہ محسوس کیجیے گا، اس لیے کہ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں۔ ہم گریگورین کیلنڈر کو تو فالو کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں نیا سال۔ یہودیوں نے بھی کچھ دنوں پہلے نیا سال منایا ہے اور ایک ہفتے تک مسلسل اپنے سے نکاح کی بات کرتے رہے، لیکن ہم نے کیا نئے سال کا آغاز صحیح طور پہ کیا ہے؟ کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے آپ نئے سال میں اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے۔ اتنا تو آپ کر سکتے تھے اور اب بھی کر سکتے ہیں، سال شروع ہوا ہے، بہرکیف اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے، ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا سال بنا دے اور آئندہ سال بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام کا آغاز بھی قربانی ہے اور ہمارے سال کی انتہا بھی قربانی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ محرم الحرام جو ہمارے سال کا آغاز ہے اسلامی کیلنڈر کا، اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی، اور ذوالحجہ آخری سال مہینہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا۔ تو جس قوم کی سال کا آغاز بھی قربانی ہو اور انجام بھی قربانی ہو، اسے قربانیوں سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ہی ہماری اصل ہے اور ہمیں بہرکیف ہر حال میں سیکریفائس اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، جب کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تاریخ وابستہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی عہد وابستہ ہوتا ہے، وعدہ، پرامس وابستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قوم اپنی آزادی کا دن مناتی ہے تو اس دن وہ عہد کرتی ہے کہ ہم اپنی آزادی کو باقی رکھیں گے۔ کوئی قوم اگر غلامی کی زنجیریں توڑ چکی ہے تو جب دن مناتی ہے تو یہ عہد کرتی ہے کہ ہم آئندہ پھر غلامی کی زنجیریں نہیں پہنیں گے۔ آپ امام حسین کا دن منا رہے ہیں تو کیا آج آپ یہ عہد کریں گے کہ امام حسین کے مشن پر چلیں گے؟ آج تقریر سن کر کے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر حال میں ان کا مشن آگے بڑھتا رہے اور ہم صحیح طور پہ حسینی کہلانے کے مستحق بن سکیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن وہی تھا جو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اگر آپ عربوں کی زندگی دیکھیں اسلام سے پہلے کی، ما قبل اسلام کی، تو وہ ساری برائیاں جو آج معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری برائیاں ان کافروں میں تھی جو اسلام نہیں لائے تھے، جو اسلام سے پہلے تھے۔ شراب، جوا، زنا، چوری، قبائلی عصبیت، جنگیں، خون خرابہ، لوٹ مار، یہ ساری باتیں ان عربوں نے تھی جن کی اصلاح کے لیے پیغمبر اعظم تشریف لائے تھے اور ان کے ذریعے پوری دنیا کی اصلاح ہوئی۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھائے تھے تو ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، دندان مبارک شہید ہوئے تو ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، حضرت علی حمزہ کا کلیہ چبایا گیا تو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، حضرت بلال حبشی کو تبدیل ریت کھینچا گیا تو ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، حضرت خبیب کو باضابطہ طور پہ نظر زندہ کیا گیا تو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، صحابہ کو تبدیل ریت پہ کھینچا گیا، ان کو کوئلوں میں لٹایا گیا انگاروں پہ تو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں امن ہو، جس میں سکون ہو، جس میں راحت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں پیار ہو، جس میں یونٹی ہو، جس میں اتفاق ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں زیادتی نہ ہو، جس میں اخلاقی قدریں ہوں، جس میں محبتیں ہوں، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ سارے مظالم برداشت کیے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں سیدنا علی حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تو صرف اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے۔ یہ سارے مظالم صحابہ کرام نے خود سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مظالم برداشت کیے۔ انہیں دیوانہ کہا گیا، انہیں مجنون کہا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو پتھر مارے گئے، ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، ان کو اپنے وطن سے نکلنے کے لیے حالات پیدا کیے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو، عقیدے کی بنیاد پر بھی اور عمل کی بنیاد پر بھی۔ لوگ غیر اللہ کے آستانے سے ہٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور انسانی قدروں پر زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ اللہ کے رسول ایک ایسا نظام اخلاق لائے تھے کہ جس کی بنیاد پر
नफरतों का कोई तसव्वुर नहीं था इस्लामी माशरे में, सिर्फ मोहब्बतें, सिर्फ प्यार था, सिर्फ अखलाक था। एक ऐसा निज़ाम अखलाक जिसके बारे में कुरान अज़ीम ने फरमाया इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, ए पैगंबर आप खुलुक़ अज़ीम की बुलंदियों पे फाइज हैं। सरकार फरमाते बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे मबऊस किया गया है ताकि मैं अखलाक की तमाम तर कदरों को मुकम्मल कर दूं। अगर आप इस्लामी निज़ाम अखलाक का मुताला करें, इस्लाम के अखलाकी कदरों का, तो आपको हैरत होगी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जो अखलाक हसना के ज़रिए से संवारा न गया हो। हमारे माशरती अखलाक, हमारे मामलाती अखलाक, हमारे तजारती अखलाक, हमारे कारोबारी अखलाक, हमारे हुकूमतों से मुतल्लिक़ हमारे जंगी अखलाक, ये सारी चीज़ें अखलाकियात से वाबस्ता हैं। कहीं भी अखलाक का दामन नहीं छोड़ा गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फिर इसी मुक़द्दस निज़ाम कायम करने के लिए अहले बैत ने बेपनाह मशक्क़तें बर्दाश्त की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अहले बैत पाक को इसलिए पैदा ही किया गया था ताकि वो दुनिया के लिए रोल मॉडल की हैसियत से, नमूने की हैसियत दुनिया के सामने पेश आए। हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा हज़रत खातून जन्नत है। क्या कुछ नहीं था उनके पास, क्या कुछ नहीं हो सकता था। जन्नत की औरतों की सरदार है। जिस तरह से दुनिया के तमाम मर्दों के लिए रसूलुल्लाह की चादर अतहर आखिरी सहारा है, वैसी दुनिया की तमाम औरतों के लिए रज़ाए फातिमा आखिरी सहारा है। माज़रा में उसका कामिल बतूल, मज़रा तस्लीम रहा से बतूल, वो अजीम खातून जो जन्नत तक़सीम करने वाली है, जिनके सदक़े में जन्नतें मिलने वाली हैं। दुनिया में कितनी मशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की, कभी आपने जायज़ा किया? कभी आपने सोचा अगर वो चाहती तो जन्नत की नेमतें उनके घर में होती, वो चाहती तो हुराने बहिश्ती उनके घर में जारो कशी के लिए उतरती, अगर वो चाहती तो जन्नत की तमाम नेमतें उनके कदमों में हासिल होती, मगर मेहनत करती थी, मशक्क़त करती थी, पानी भरती थी, हाथ में छाले पड़ जाते थे, कांधे पे मशकीज़े के गट्ठे हो जाते थे, दिन भर मेहनत करती थी और रात भर इबादत करती थी। और इबादत का माहौल ये था, अल्लाह अकबर, कि कभी कभी एक सजदे में सुबह हो जाती थी, फजर का वक्त हो जाता था, और जो मुअज्जिन कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो सजदे से उठाती थी और कहती थी अल्लाह, ए अल्लाह अपनी बंदी फातिमा को, मेरी बहनें सुन नहीं होंगी, ए अल्लाह अपनी बंदी फातिमा को एक रात ऐसी दे दे कि तेरा जी भर के सजदा कर दे। सजदे पेशानी में तड़पते रह जाते और रात तमाम हो जाती है। एक सजदे में पूरी रात गुजारने के बाद एक मजीद तवील सजदे की तमन्ना, ये उनका किरदार था। और मशक्क़तों का याद कई कई रोज तक फाक़े हुआ करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक साहब बारगाह रसूल में हाजिर हुए। आपने महसूस किया कि वो भूखे हैं। आपने एक सहाबी से कहा इन्हें ले जाओ हज़रत फातिमा के दरवाजे पर, मेरी बेटी के नफ्ते जिगर पर उनसे कहो रसूल पाक के मेहमान हाजिर हैं। वो लेकर उनके दरवाजे पे गए। जनाब फातिमा तो ज़हरा की ने आवाज़ सुनी, घर का जायज़ा लिया, 3 रोज़ से फाका हो रहा है। जनाब हसन भी भूखे और जनाब हुसैन भूखे हैं। आप अंदाजा फरमाएं भूख उनका मुक़द्दर क्यों बना दी गई थी? उन्हें तो जन्नत के नौजवानों सरदार बनना था। अल-हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। लेकिन भूख क्यों थी? सिर्फ इसलिए कि इन मशक्क़तों को देख करके हमें दीन के रास्ते मशक्क़तें हासिल करने का, कबूल करने का सलीका मिल जाए। हम भूखे हैं तो भी दीन का काम करें, हम मशक्क़त में हो तो भी दीन का काम करें, हम जुल्म और जबर की चक्की पिसे हो तो भी दीन का काम करें। दीन हमसे कभी अलग न होने पाए किसी भी हालत में और किसी भी शक्ल में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नन्हे से शहज़ादे, वो भी भूखे हैं। जनाब फातिमा ज़हरा ने जब ये महसूस किया कि मेहमान हाजिर हैं, तो खुद भूखी है मगर दरवाजे पे कोई भूखा न जाने पाए वापस। आपने अपनी चादर करम उतारी, वो चादर जो तमाम दुनिया की औरतों के लिए आखिरी सहारा है। जनाबे इमाम हुसैन के हवाले किया और कहा बेटे ले जाओ, इसे फला यहूदी के पास गिरवी रख दो, गल्ला लाओ, मैं अपने मेहमान को खाना जरूर खिलाऊंगी। यहूदी ने देखा और डर से खड़ा हो गया और कहा मेरे शहजादे, सारी कायनात भी इसके एक तारे की कीमत नहीं हो सकती है। मैंने सुना था कि पैगंबर इस्लाम ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे कि लोग खुद भूखे रहेंगे और दूसरों की भूख का ख्याल रखेंगे। आज के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारे में करना पड़ लेता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा फरमाइए कि इतनी मशक्क़तें क्यों उठाई उन्होंने। एक वक्त ऐसा भी है कि जब किसी जंग से बहुत सी दौलत और बहुत से कनीज़ और गुलाम लाए गए थे, मौलाए कायनात ने कहा फातिमा जाओ,
سرکار سے کہو کہ تمہیں کوئی خادمہ دے دے، اب تو تمہاری مشقتیں دیکھ ہی نہیں جائیں۔ وہ آئیں، آقا دو عالم کے دروازے پہ کھڑی رہی اور پھر واپس چلی، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے آقا تشریف لے کر پوچھا کہ فاطمہ کس لیے آئی تھی؟ تو کہتی ہے رسول اللہ علی نے بھیجا تھا۔ کہا نہیں فاطمہ نہیں، ابھی بدر کے یتیموں کا حق رہ گیا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کو دولت تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو تسبیح دے رہے ہیں، صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنی ماں کی عبادت بھی دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات کا مجاہدہ بھی دیکھ رہے ہیں، مولا کائنات دردناک شہادت بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ نگاہوں کے سامنے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ، میرے عظیم نانا کے صحابہ، میری والدہ، انہوں نے یہ ساری مشقتیں اسی اسلام کے لیے برداشت کی، اسی دین کے لیے برداشت کی، اسی نظام کے لیے برداشت کی۔ جب کسی کے سامنے کوئی ماحول ہوتا ہے تو اس کی قدر ہمیشہ ہوتی ہے۔ امام حسین یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ جس نظام کو برپا کرنے کے لیے، جس معاشرے کی تشکیل کے لیے، جس سوسائٹی کو باضابطہ طور پر سنوارنے کے لیے رسول پاک نے پتھر کھائے ہیں، دندان مبارک شہید کیے گئے، بدر و احد میں باضابطہ طور پر سخت برداشت کیے ہیں، اپنے صحابہ کی گردنیں پیش کی ہیں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، میری ماں نے مشقتیں برداشت کی، مولا کائنات شہید ہوئے ہیں، وہ دین یزید کے ذریعے سے کرپشن کا شکار ہو جائے، یہ کیسے گوارا ہے؟ یہ سارے مناظر کی نگاہوں کے سامنے تھے، یہ سب کچھ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ انہیں آغوش فاطمہ میں اسی لیے دیا گیا تھا، دوش رسول پہ اسی لیے سوال کیا گیا تھا کہ وہ اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھ سکیں اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کی تشکیل ہو سکے، ایک ایسی تشکیل کہ جس کی بنیاد پر اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ مذہب کی آبرو کو بچا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منسوب ہے یہ شعر خواجہ اعظم کی طرف، بیت شعر جس کا بھی ہے بڑا قیمتی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ حسین شاہ ہیں، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین، کہ سر دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، یہ بات سچ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے حسین۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں احساس لا الہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ بڑی عظیم بات ہے، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بنیاد لا الہ کیسے ہوتے ہیں۔ میں اس کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا تھا، اس کو آپ نگاہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا بنیادی مفہوم یہ کلمہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ میرے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا صرف یہ کہنے سے جنت داخل ہو جائے؟ بہت سی توجیحات اس کی گئی، بڑی خوبصورت توجیحات۔ ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ دراصل یہ کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے، یا ایک قسم ہے، ایک وعدہ ہے، عہد ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور بات بیلجین سے یہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی سربراہ مملکت، کسی ملک کا گورنر یا کسی ملک کا چیف آف اسٹاف یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم جب عہد لیتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کا وفادار رہوں گا، تو پورا قانون نہیں پڑھا جاتا، بلکہ صرف قانون کی ایک سطر ہوتی ہے کہ میں اس کا وفادار رہوں گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اسلام سے وفاداری کرتا ہے، گویا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں اسلام کی تمام قدروں کا حامل ہوں گا اور پورے اسلام کو مانوں گا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ، اس میں ہمارا معاشرتی نظام بھی ہے، ہمارا تہذیبی نظام بھی ہے، ہماری اخلاقی قدریں بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری آخرت کا تصور بھی ہے، ہمارے جنت کی یقین بھی ہے، بعض بعد موت پہ یقین بھی ہے، سب کچھ اسی کلمے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ تبھی تو دائرہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے سے ایک بار کہتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جنتی بن جاتا ہے، بشرطے کہ پورے اسلام کو مانے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پورے نظام کا نام ہے، اور وہ نظام بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے بعد اس نظام کو رائج کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے لیے سرکار کی مشقتیں دیکھو، پھر سرکار ہی نہیں، صحابہ کرام کو دیکھو، جناب عمر فاروق کو شہید کیا گیا، مسجد میں شہید کیا گیا، اور عالم یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھا رہے ہیں آپ، اور آپ نے خنجر کے 6 وار کیے ہیں انہوں نے، ایک پارسی تھا، اسے 6 وار کیے ہیں، اور آپ
پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی جان کسی کو امام بنا دیتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ اللہ العظیم نماز کا اتنا احترام، نماز کا اتنا خیال کہ 6 خنجر کے بعد ڈرنے کے بعد بھی نماز کی جماعت کے نظام کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ جماعت کا نظام ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری اجتماعی زندگی کو، ہماری یونٹی کو۔ جماعت کا نظام یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، عکس ہے ہمارے پورے نظام حیات کا۔ نماز آپ کی جماعتوں کی پرواہ آپ کے پروردگار کو نہیں، آپ کو جماعت کا نظام اس لیے دیا گیا کہ آپ پوری زندگی میں جماعتی نظام کو قبول کریں، پوری زندگی متحد اور منظم ہے۔ جس طرح اللہ گھر میں رہتے ہیں، آپ 2 آدمی ہیں، فرض کیجیے باہر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کام کر رہے ہیں، مسجد میں آئے ایک ساتھ جماعت میں کھڑے ہوئے اور جماعت ختم ہوئی تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو، تم پہ سلامتی ہو اللہ کی رحمت۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ باہر لڑ رہے تھے اور مسجد میں آتے ہی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا مسجد میں آنے والا کبھی ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے؟ مسجد میں آنے والا ایک دوسرے سے نفرت کر سکتا؟ سلامتی کی دعا کی ہے، ہر نماز میں دعا کر رہا ہے سلامتی کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو خاندانی ہوگی نماز اور اسلامی معاشرے سے کہ اندر تو السلام علیکم کہہ اور باہر جا کے لڑائی کرتا ہوا نظر آئے۔ تو دراصل ایک نظام تھا، اجتماعی نظام۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کے وصال کے لمحات قریب آئے، حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو پڑھا دیا ہے نماز کے لیے۔ 3-4 نمازیں آپ نے ادا فرمائیں، پھر آپ کو شفاقت محسوس ہوا، آپ حجرے کے دروازے پر تشریف لائے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ جماعت کا نظام ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنا نور تھا، نور تو تھی سرتا، اس قدر تابناکی تھی گویا ان کا چہرہ قرآن پاک کا کھلا ہوا برف ہو۔ اس قدر خوش کیوں تھے میرے آقا؟ اس لیے خوش تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد بھی جماعت کا نظام قائم ہے اور یہ قیامت تک قائم ہے۔ اپنے مشن کی کامیابی کو خوش تھے نا۔ جماعت کا نظام دراصل ریفلیکٹ کرتا ہے پورے نظام زندگی کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک جماعت کا یہ نظام قائم تھا، ہماری جماعتی زندگی کی دیواروں میں کوئی شکون نہیں ڈال سکا تھا، اور جب سے جماعت کا نظام ٹوٹ گیا ہے، جو چاہتا ہے بکری کی طرح سے ہمیں تباہ کرنے کا برباد کرنے میں تلا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو جماعت کا نظام قائم کیا تھا، وہ نظام پورے اسلامی نظام کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہو جاتے ہیں، اسے ٹوٹنے نہیں دیتے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خلافت کے دور میں بغاوت ہوئی اور غلط فہمی کی بنیاد پر باغیوں نے اپنا گھر گھیر لیا۔ 40 روز تک آپ کو باضابطہ گھیرے رکھا، ایک دانہ اندر پہنچ نہیں پایا۔ آپ عبادتیں کرتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، رات کو دن بھر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہے، اور پھر باقی ان کے اندر گھس گئے اور آپ کو شہید کر دیا انہوں نے، اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں پڑھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب عمر شہید ہوئے، جناب عثمان غنی شہید ہوئے، جناب علی مرتضیٰ شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں کس لیے تھی؟ جناب عثمان غنی چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے اور باغیوں کا سر کچل دیا جاتا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور حکم دیجیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا۔ وہ مدینہ جس نے فرمایا کو بوسہ دیا ہے، وہ مدینہ جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ثانی ہے، وہ مدینہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے مدینے والوں، اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا غبار المدینہ شفاؤں لکل دائن، وہ مدینہ جس میں 70,000 فرشتے صبح کو 70 شام کو حاضر ہوتے ہیں، وہ مدینہ کہ جہاں ایک مقام ہے جسے آپ راز الجنہ کہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے جنت اتار لی ہے باضابطہ طور پہ مدینہ طیبہ میں۔ آپ اندازہ وہ مدینہ جس کا ایک حصہ عرش عظیم سے زیادہ قیمتی ہے، وہاں خون بہہ جائے یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے اپنی جان دے دی، جس کے ٹکڑے کروا دیے انہوں نے، مگر خون نہیں بہنے دیا۔ عزیزان مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شہادت بھی ہو۔ میں اس کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ حضرت عثمان غنی حکم دیتے تو ان کی فوج کچل دیتی باغیوں کو، مگر مدینے میں خون نہ بہنے پائے۔ مدینے کی حرمت اتنی حسین یہ کیسے گوارا کرتے ہیں مدینے میں خون بہ جائے؟ اس لیے جب مطالبہ کیا یزید نے اپنے گورنر سے کہ بیعت حاصل کرو امام حسین کی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ اگر میں یہاں رہا تو یزید
ہماری بیعت حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کرے گا اور مدینے میں خون بہے گا، تو آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے مدینہ چھوڑا اور بحث کر کے آ رہے ہیں، کیا عالم ہوتا ہے جب آپ چھوڑتے ہیں مدینہ طیبہ؟ کچھ دنوں کے لیے گئے، چند دنوں کے لیے گئے، واللہ ایک مومن ہمیشہ آنسوؤں کے باہر مدینہ چھوڑتا ہے۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہو کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے سفر کو آخری سفر نہ بنائیے گا۔ کلمہ شہادت پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں اتنے خوش نصیب نہیں تھے کہ آپ کی زندگی میں کلمہ پڑھتے، ہمارے اس کلمے کو امانت رکھ لیجیے گا اور کل میدان قیامت میں گواہی دیجیے گا۔ یہ سب ہوتا ہے نا، جب آپ آتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، چند دنوں کے لیے آپ مدینے میں گئے ہیں تو آپ کا یہ حال ہے جس مدینے میں امام حسین پروان چڑھے، جس مدینے میں دوش رسول پہ سوار رہے، جس مدینے میں آغوش فاطمہ میں پروان چڑھے، جس مدینے کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کرتا ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا انہیں یقین نہ ہوگا کہ دوبارہ ہم یہاں آئیں گے؟ روایات میں آتا ہے کہ سرکار کے روزے پہ حاضر یا رسول اللہ انا جان میں آپ کا شہر آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں خون بہے اور مسلمانوں کا خون بہے۔ ماں کی مقدس قبر میں حاضر ہو کہتے ہیں کہ مقدس ماں، عظیم ماں، اپنے بیٹے کو کا آخری سلام قبول کیجیے، آپ کا بچہ آپ کا شہر چھوڑ رہا ہے۔ آج تک میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں آپ کی آغوشی میں ہوں، لیکن پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کی آغوش اور آپ کے قدموں سے دور ہو رہا ہوں۔ دعا کیجیے، آپ نے زندگی میں دعائیں کی، دعا کیجیے کہ مجھے صبر اور استقامت میسر آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو خبر آپ کو دی گئی تھی، جو اطلاع آپ کو دی گئی تھی، پیغمبر عظیم نے جو میرے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ گویا میدان شہادت پر پڑھتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر گرامی کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جا کے آباد ہوتے ہیں، وہی بہت عظیم جگہ ہے، بلد الامین ہے، مگر جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ بھی باضابطہ طور پہ یزید کی قوتوں کا مرکز بننے والا ہے یا وہاں کوئی جنگ ہو سکتی ہے، تو آپ نے مکہ مکرمہ بھی چھوڑا ہے، وہ بلد امین جہاں لوگوں کو سکون ملتا ہے، میں اسے آپ نے بھی طرف فرما دیا ہے، اور آپ روانہ ہوئے اس سفر پر جو شہادت کا سفر تھا۔ وہ لوگ کہ کل راہتے دل راہتے جاں تھے، وہ لوگ ہی تبتی بھی راہ کرنا تھے۔ عجیب رہا ہوگا یہ سفر۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین، آج کا خارجی کہتا ہے، آج کا بد کردار وہابی کہتا ہے، آج کا بدعقیدہ کہتا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، امام حسین خلیفہ بننے کے لیے گئے تھے، آخری تھے اس لیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج کہتا ہے وہ ایک بہت ہی مردود انسان ہے بامبے میں، جس نے یہ بات باضابطہ طور پہ کہی ہے ٹی وی پر۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ عقیدہ صدقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج صرف اہل سنت یاد بناتے ہیں ان کی، ورنہ وہ طبقہ جو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، سرکار سے نہیں کرتا، وہ محرم آ جاتا ہے گزر جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم مناتے ہیں انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچیے اور غور فرمائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اقتدار حاصل کرنے گئے تھے، خلیفہ بننے کے لیے گئے تھے، اس لیے باقی اور باقی سزا تقریب ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کرنے کے لیے جانے والا اس طرح جاتا ہے جیسے میرے حسین گئے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ حسین پہلے آپ پورے حجاز کو، پورے عرب کو آواز دیجیے، اور جب پورا مکہ آپ کے، پورا حجاز آپ کے قدموں میں جمع ہو جائے تو فوج تیار کر کے جائیے، اس لیے کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر آپ نے یہ مشورہ قبول نہیں فرمایا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم شہادت کے راہ پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ کہ کل راہتے دل راہتے جاں تھے، وہ لوگ ہی تبتی ہوئی راہوں پہ رواں تھے۔ آپ نے صرف ان کو ساتھ لیا جن کی شہادت ہونی تھی۔ یاد رکھیے قربانی کے لیے ہمیشہ اس کو ساتھ لینا جس کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ میدان کربلا کی قربان گاہ میں انہیں ساتھ لے گئے ہیں جن کی شہادت ہونی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں، بھتیجے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بھانجوں کو لے کے جا رہے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے کے، بیٹوں کو لے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور صبر اور استقامت کا کے لیے جو اعلیٰ معیار بڑھنے والی ہیں شریک زندگی کو لے جا رہے ہیں، اپنی عظیم بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تاکہ جو مثال دنیا کے سامنے آئے وہ ایسی ہو کہ ایسی مثال دنیا نے پہلے کبھی دیکھی ہو اور نہ بعد میں کبھی دیکھی ہو۔ اور پھر اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم باضابطہ کربلا کی تاریخ کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جذباتی لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قلم ایسا پیدا نہیں ہوا ہے اور
سیاہی ایسی نہیں ہے جو کربلا کے خونی واقعے کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جذبات کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے وہ ان حادثات کو پیش کیا جا سکے جو میدان کربلا میں پیش آئے. آپ پہنچے ہیں نہر فرات کے کنارے پر، پہلے پیرا لگا دیا گیا ہے، پیاس کی شدت ہے، سب کچھ ہے. یہاں تک کہ نبی 10ویں ذی الحجہ کی 10ویں محرم الحرام کی شام آ جاتی ہے، شہادت صبح ہونے والی ہے. آپ کو یقین ہو جائے کل کی صبح کے بعد دوسرا آفتاب ہم پہ طلوع نہیں ہوگا، دوسرا آفتاب ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اس لیے آپ نے تمام اہل قافلہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، یزید کو حاج چاہیے تو میرا چاہیے، بیعت چاہیے تو میری چاہیے، سب چاہیے تو میرا چاہیے. میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ. یزید تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، بلکہ خوش ہوگی یزید کی فوج کہ حسین تنہا رہ گئے ہیں. مجھے تنہا اللہ کے راستے میں جان دینے دو، جاؤ. لیکن قافلے کا ایک فرد بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. کتنے عظیم تھے وہ، کیا عالم تھا ان کی محبت کا، وفاداری کیا کیفیت تھی. یقین ہے کہ کل کے بعد کوئی دوبارہ آفتاب طلوع نہیں ہوگا، کل کا سورج ڈوبتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکیں گے. کل ہمیں اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، مگر دین کے راستے میں سب کچھ قربانی کے لیے تیار. حسین ایسا مت کیجیے. کل ہم آپ کے مقدس نانا کے حضور میں کیا جواب دیں گے کہ حسین تنہا تو تم چھوڑ کے چلے آئے، جن کے نام پر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، جن کی شفاعت ہمیں نصیب ہونی ہے، جن کے بغیر ہم کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے. کیا جواب دیں گے ہمیں؟ آپ ہمیں اتنا تو محروم نہ کیجیے کہ ہم شرمندہ ہوں اپنے رسول کے سامنے، آقائے دو جہاں کے سامنے، حضور رحمت تمام کے سامنے، انیس بے کسا کے سامنے، چارہ ساز دادمندہ کے سامنے، اس ذات گرامی کے سامنے جس کے قدم عزت سے کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے. ہمیں جان دینے دی. انہیں معلوم تھا کہ شہادت کا مقام کتنا ہے. انہوں نے سرور کائنات محمد رسول اللہ کی حدیث پاک یا تو سنی تھی یا دیکھی تھی. ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ شہید ہو گئے میدان احد میں، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد یتیم بچے چھوڑ گئے ہیں، میرے بھائی بہن اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں، اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں بہت بے قرار اور مضطرب ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر، میں تمہارے والد کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ تنہا ہے جناب موسیٰ کے بعد کہ جن کو اللہ نے اپنا دیدار بے حجاب کرایا. کلام جس سے اللہ نے بے حجاب کلام کیا، کلم اللہ عز و جل، اللہ نے سے کلام فرمایا، بے حجاب کلام کیا. اب آپ لذت دیدار الہی کے بعد پھر کون سی بات رہ جاتی ہے جو انسان اسے محسوس کر سکے؟ یاد رکھیے، شہید وہ ہوتا ہے کہ شہادت کا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرتا ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے اسے شہید کہتے ہیں. شہید کے معنی دیکھنے والا، شہید کے معنی گواہ، شہید کے معنی مشاہدہ کرنے والا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں فاصلوں سے، مگر شہید جان دیتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. جان دیتا ہے، اپنے رب کے جلووں کو دیکھتا ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں تو زبان سے گواہی دیتے ہیں، اور شہید اپنے ہر قطرے خون سے گواہی دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی بھی جنتی سے کہا جائے کہ دوبارہ واپس جاؤ گے دنیا میں تو تیار نہیں. اور شہید کہیں اللہ نے اور بھی بوقت شہادت جو لذت میں اثر آئی ہے وہ لذت جنت بھی نہیں ہے. وہ لذت ہم تو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مشیت کہے کہ نہیں، ایک مرتبہ جنت میں آنے والا دوبارہ نہیں بھیجا جاتا ہے. یہی کیفیت ہے. ایک اور صحابیاں ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بتائیے وہ کہاں ہے؟ ذرا نگاہ مصطفیٰ کو دیکھیے، صحابہ کے ایمان کو دیکھیے. بارگاہ رسول میں بار بار آگے پوچھا جاتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنت میں دوزخ میں ہے، اگر دوزخ میں ہے تو ایسا ماتم کروں کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اور جنت میں ہے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت فردوس میں ہے. گویا مدینے میں بیٹھے ہیں جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں اللہ سے کلام کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو شہید کر رہا ہے. شہید وہ ہے جو فردوس میں ہوتا ہے، شہید وہ ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کو معلوم
یہ معلوم تھا کہ شہادت کا مقام کیا ہے، اس لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں حضور ہمیں رسوا مت کیجیے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی شریک زندگی ہے، کربلا میں صرف شہادت ہی نہیں، کربلا میں بہن کا کردار بھی، کربلا میں بیوی کا کردار بھی، کربلا میں بیٹے کا کردار بھی، کربلا میں بھتیجے کا کردار بھی ہے، کربلا میں بھانجے کا کردار بھی ہے۔ ایک بھانجے کو اپنے ماموں کے نام پہ جان دینے کا حوصلہ کس نے دیا ہے؟ ایک بھتیجا کس طرح سے اپنے ماموں کی چچا کی عزت پہ جان دے رہا ہے، ایک بیٹا کس طرح سے اپنے باپ کے قدموں میں تڑپ رہا ہے، ایک بہن کس طرح سے اپنے بچوں کو خود بھیج رہی ہے اپنے بھائی کے مقدس مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اور ایک بھائی کس طرح سے اپنا بازو کٹوا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک بیوی کا رول کیا ہے، ایک بیوی کا کردار کیا ہے۔ ہر کردار ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر کربلا ہمارے سامنے ہو اور شہربانو ہمارے سامنے ہو، زینب کبریٰ ہمارے سامنے ہو، حضرت عباس ہمارے سامنے ہو، علی اصغر ہمارے سامنے ہو، اکبر کا شباب ہمارے سامنے ہو، قاسم کی جوانی ہمارے سامنے ہو، اور محمد ہمارے سامنے ہو، تو اللہ آج رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر نہ آئے، آج رشتے بکھرتے ہوئے نظر نہ آئے، آج خاندان بکھرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ ایک ماموں کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک چچا کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک بھائی کس طرح قربانی دیتا ہے، ایک بیٹی کس طرح قربانی دیتی ہے، اور ایک بیوی کس طرح قربانی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسے نے اپنی شریک زندگی شہربانو سے کہا، شہربانو تم ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، عربوں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، جب سے میرے پاس آئی ہو شہزادگی کی تمام لذتوں سے محروم، اور اب وہ وقت آنے والا ہے کہ سب سے دردناک لمحہ تمہارے سامنے ہوگا، شاید تم میری شہادت کو اور اپنے بچوں قربانی برداشت نہ کر سکو، اس لیے مجھے تنہا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو لے کے چلی جاؤ، یزید کی فوج تم سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کرے گی، جاؤ ایران چلی جاؤ، وہاں تمہارے لیے سب کچھ موجود ہے، تمہاری وہ اپنی شہزادی کو بھولنا نہیں ہوگا ایران، جاؤ میرے فاروق نے اسے اسلام کی دولت دیتی ہے، اسلام کی عظمت دیتی ہے، جاؤ وہاں تمہاری قدر ہوگی، میرے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے جاؤ تاکہ میرے بچے محفوظ رہ سکے اور رسول اللہ کی نسل آگے بڑھ سکے۔ تو جناب شہربانو کہتی ہیں کہ میرے عظیم تاجدار خلوت میرے شوہر، عربوں نے کوئی ظلم مجھ پہ نہیں کیا، میں ایران کے ظالم اور کافر بادشاہ کی بیٹی تھی، اور مجھے جناب عمر فاروق نے آپ کے دامن سے وابستہ کر کے دین کے شہزادی کی شریک زندگی بنا دیا۔ جناب عمر فاروق کی شرط بڑا احسان ہے عربوں کا میرے اوپر، میں یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ وہ عشرتیں اور راحتیں چھوٹ گئی جو ایران مجھے میسر آئی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ایران چلی جاؤں، میرے بچے فاطمہ کے لال سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا مولانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں؟ کل اگر میری ماں نے پوچھا خاتون جنت نے کہ بیٹی تم بھی میرے بیٹے کو اس وقت چھوڑ دیا تھا، اپنی گود کو بچانے کے لیے میری گود کی پرواہ نہیں کی، تو اس میرا عالم کیا ہوگا؟ نہیں میرے ستا جیسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک بیوی کا حقیقی رول، ایک بیوی کا حقیقی کردار۔ میں کبھی واقعہ کربلا کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بیوی کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو شہربانو کو دیکھیں، ایک بہن ہے تو جناب زینب کبریٰ کو دیکھیں، ایک بھائی ہیں تو حضرت عباس کو دیکھیں، آپ بھتیجے ہیں تو حضرت قاسم کو دیکھیں، بھانجے ہیں تو عمر محمد کو دیکھیں، بیٹے ہیں تو حضرت علی اکبر کو دیکھیں، جو سب اپنے ماموں چچا اور بھائی کے نام پہ جان دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیاں پوری فرمائے اور ہمیں ان کی جنت عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں حسین بدبخت کہتے ہیں، یزید جنتی تھا، ان سے میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں تم کہتے ہو یزید جنتی تھا، میں کہتا ہوں حسین جنتی ہے، جنتی۔ تم دعا کرو گی تمہیں یزید کی جنت ملے، ہم دعا کرتے ہیں حسین کی جنت۔